سورہ صاد کی آیت نمبر 65 سورہ صاد کا 5واں رکوع اور 23ویں پارے کا 14واں رکوع۔ قل اے محبوب آپ ان سے فرمائیے انما انا منذر، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، تم نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، معبود صرف اللہ واحد قہار ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی وہی رب ہے۔ العزیز الغفار، جو غالب، جو عزیز عزت والا، غفار بڑا بخشنے والا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے ہوا نبأ عظیم، وہ بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے غفلت میں ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑے تھے۔ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت جو گفتگو ہوئی، اور پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب آپ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس لعین نے جو مخالفت کی، یہ مجھے ساری باتیں اللہ نے سکھائی ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں۔ اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی خالق بشرا من طین، بے شک میں مٹی سے ایک بشر، ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں من روحی، دیکھیں روحی کے معنی ہوتے ہیں میری روح، روحی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میری روح۔ تو اب لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس میں جب میں اپنی روح پھونک دوں، لیکن مراد کیا ہے؟ اپنے دربار کی خاص روح۔ کیا مراد ہے؟ تو اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نور من نور اللہ ہے، رسول اللہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں یا اللہ کے نور ہیں، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ آپ اللہ کا جز ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے دربار کی آپ خاص اللہ کے دربار کا قرب رکھتے ہیں، اور اللہ کے دربار کا خاص نور ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس جو کہ جن تھا مگر فرشتوں کے درمیان موجود تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر، اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلقت بیدی کا لفظی ترجمہ ہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن
مراد یہ ہے کہ جسے میں نے خاص اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. استکبرت، کیا تجھے غرور آ گیا؟ ام کنت من العالین، یا تو پہلے ہی سے مغرور تھا؟ یہ سوال اگر کوئی عام شخص کرے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ سوال اس لیے ہے کہ علم نہیں ہے، جواب سے اس کے دل کی بات جاننا چاہتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سوال فرمایا، کیا تجھے ابھی غرور آ گیا یا تو پہلے سے مغرور تھا، یہ سوال اسے ذلیل کرنے کے لیے فرمایا تاکہ لوگوں پر اس کی خباثت ظاہر ہو جائے. قال انا خیر منہ، وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ مٹی کے مقابلے میں آگ جو ہے وہ افضل ہے، اور میں افضل سے پیدا ہوا ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ حالانکہ عقل ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ افضل تو وہ ہے جسے اللہ افضل قرار دے، جسے اللہ مقام و مرتبہ دے. اور پھر جہاں تک مٹی اور آگ کا تعلق ہے تو آگ کے مقابلے میں مٹی ہی افضل ہے، اس لیے کہ مٹی آگ کو جو ہے بجھا سکتی ہے، مگر آگ جو ہے وہ مٹی کو جلا نہیں سکتی. مٹی سے شہر آباد ہوتے ہیں اور آگ سے وہ فنا ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح مٹی میں کسی چیز کو رکھیں تو وہ چیز محفوظ رہتی ہے، مٹی میں دانہ رکھیں تو مٹی اسے درخت بنا دیتی ہے، لیکن آگ کے اندر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو اس کے باوجود اس نے کیوں یہ کہا کہ میں افضل ہوں چونکہ میں آگ سے بنا ہوں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں جب کوئی کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے. جب کوئی کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے اور وہ بالکل بے وقوفوں جیسی باتیں کرتا ہے. تو ایسا ہی حال جو ہے شیطان لعین کا ہوا، اور جتنے بھی آج تک گستاخ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوں گے، آپ دیکھیں گستاخی نبی کی وجہ سے ان کی عقلیں جو ہیں وہ معوف ہو گئیں، اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ انہیں اتنی بھی عقل نہ تھی، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ذرا سوچیں کہ یہ کہنا کہ جیسے کسی نے لکھا کہ شیطان کو تو یہ قدرت حاصل ہے کہ شیطان پوری دنیا میں سب کو دیکھتا ہے، سب کی باتیں سنتا ہے، سب کی بولیاں جانتا ہے، اور سب کے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے. یہ تو ثابت ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں جلوہ افروز ہیں اور وہ دنیا کے تمام انسانوں کی باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس نے کہا یہ شرک ہے، اور ایسا شخص یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے. سوال یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کے معنی ہے کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا. تو اس کتاب لکھنے والے کو اتنی عقل لگی کہ شیطان کے لیے یہ قدرت مان رہا ہے اور رسول اللہ کے لیے مانے تو وہ کہتا ہے یہ شرک ہے، تو کیا شیطان کو وہ اللہ کے برابر سمجھتا ہے؟ تو کہتا نہیں، شیطان کو تو اللہ نے طاقت دی ہے. تو رسول اللہ کو اللہ نے طاقت دی ہے اور اللہ نے حضور کو سب سے زیادہ طاقتیں عطا فرمائی. تو اللہ نے جو حضور کو طاقتیں دی ہیں وہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں. شیطان کو جو طاقتیں ملی ہیں، جو بدی کی قوتیں ہیں، وہ اسے ماننے کو تیار ہے. تو اگر عقل ہوتی تو بتائیے کیا وہ یہ ایسی کتاب لکھتا؟ چلیں اس میں تو عقل نہیں تھی، لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی سارے کے سارے عقل سے پیدل ہیں. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی کام آپ بغیر تاریخ مقرر کیے ہوئے کرتے ہیں تو وہ جائز ہے،
لیکن اگر تاریخ مقرر کر کے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ بیچارے کیسے نادان لوگ ہیں، بدعت کا انہیں علم ہی نہیں۔ اب سوچیں کہ وہ تاریخ کیا لکھ رہا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام آپ تاریخ مقرر کر کے کرتے ہیں تو بدعت ہے، اور جب آپ کا جی چاہے کر لیں تو وہ بدعت نہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بدعت کی تعریف کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ یہ بدعت کی تعریف کس مفسر نے کی ہے، کس محدث نے کی ہے؟ کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ حوالہ اس کتاب میں ہے، نہ آج تک کوئی پیش کر سکتا۔ یہ ان کی من گھڑت تعریفیں۔ تو بتائیے من گھڑت ڈیفینیشن بنانا یہ خود بدعت ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر بہت سارے کام یہ بھی تو تاریخ مقرر کر کے کرتے ہیں۔ یوم صدیق مناتے ہیں، یوم فاروق مناتے ہیں، یوم علی مناتے ہیں، یوم عثمان مناتے ہیں، اپنے مدرسے کا دن وہ مناتے ہیں، اپنے جو مدرسے کا جلسہ اس کی تاریخ فکس کرتے ہیں، ہر چیز کی تاریخ فکس کرتے ہیں، لیکن وہ بدعت نہیں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اگر وہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ پورے سال جب بھی محفل میلاد وہ تاریخ جو ہے مقرر کر کے کریں اور سب کو جمع کریں تو وہ بدعت ہو جائے۔ اور پھر بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم جشن عید میلاد النبی کے جلسے میں شریک ہو جائیں تو ہمیں کہیں یہ بدعتی ہیں، اور سیاسی پارٹی کا جلسہ ہے جشن عید میلاد النبی اور سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ تو ایسے لوگ جو رسول اللہ کی محبت سے دور ہیں وہ عقل سے بھی دور ہیں۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ پتہ یہ دنیا کے اندر عام طور پر سونا جو ہے قیمتی ہے، لیکن دنیا کے جتنے بھی سونے جمع ہو جائیں وہ سب مل کر بھی وہ خانہ کعبہ کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ جسے فضیلت عطا فرمائے حقیقت میں اسے ہی فضیلت حاصل ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ قال ربی، عرض کی اے میرے رب، فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے جو ہے کبھی موت ہی نہ آئے، کیونکہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اس کے بعد پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ قال فإنك من المنظرین، فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم کے دن تک، یعنی پہلی سور تک۔ یہ چاہتا تھا کہ دوسری سور تک مہلت ملے تاکہ موت سے بچ جائے، تو فرمایا پہلی سور تک تجھے مہلت دی گئی۔ قال، وہ بولا، فبعزتک، تیری قسم، لأغوینہم اجمعین، ضرور بضرور میں تمام کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو مخلص چنے ہوئے بندے ہوں گے انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ اس نے اس وقت کہا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اور اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ تباہ ہو گیا، تو اس وقت اس نے کہا کہ تیرے میں چنے ہوئے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ ذرا اس جملے کو مزید غور کریں۔ شیطان نے اقرار کیا کہ میں تیرے چنے ہوئے بندوں کو نہیں کر سکوں گا، تو سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ شیطان نے انبیاء کو غلطی کروا دی، گناہ کروا دیا، یہ کہنا قرآن کی نص کے خلاف ہے کہ شیطان بھی کہہ رہا ہے اے مالک میں تیرے چنے ہوئے بندوں کو بہکا نہیں سکوں گا، تو پھر وہ انبیاء کو کیسے بہکا سکتا ہے؟ تو انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور اسی طرح اولیاء کہ جو خاص اولیاء ہیں وہ محفوظ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں تیرے چنے ہوئے بندوں کو نہیں گمراہ کر سکوں گا، مگر چنے ہوئے بندوں پر اس نے کوشش محنت ضرور کی۔ تو جب
اسے معلوم بھی ہے کہ چنے ہوئے بندوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا، پھر بھی اس نے کوشش کی، محنت کی. تو ہم دین کی دعوت عام کرنے میں سستی کیوں کریں؟ ہمیں 100%، 100% ہمارا یہ خیال ہو کہ یہ ہماری بات پر عمل نہیں کرے گا، پھر بھی ہم دین کا پیغام ضرور پہنچائیں کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے، ہمیں انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا. قال فالحق، فرمایا تو سچ یہ ہے، والحق اقول، اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، لأملأن جہنم منک، اے شیطان میں تجھ سے جہنم کو ضرور بضرور بھر دوں گا، وممن تبعک منہم اجمعین، اور جتنے بھی تیری پیروی کرنے والے ہوں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اس قرآن پر تم سے کچھ بھی اجرت نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تمہیں سچی اور حق بات بتاتا ہوں. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو قرآن صرف نصیحت ہے سارے جہاں والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے قرآن کو جھٹلا کر بہت بڑا نقصان کیا.